نئی پیدائش محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کہ محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ روح القدس کے بپتسمہ سے محبت بڑھتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ محبت کے کئی رنگ اور کئی شکلیں ہیں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری سے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی۔ اور اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ خدا کی روح کا ثبوت محبت ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، حالانکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ یسوع مسیح خدا کی قدرت کہلاتا ہے، لیکن جو بلائے گئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ پاک روح قدرت کی روح کہلاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے، اور خدا کی روح اس پر ٹھہر گئی۔ حکمت اور فرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ پاک روح محبت اور فضل کا روح ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ پاک روح کو عبرانیوں 10:29 میں فضل کے روح سے منسوب کیا گیا ہے۔ فاختہ پاک، نرم مزاج، خوبصورت اور محبت میں ثابت قدم ہوتی ہے، اور جب یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا
اس کے ساتھ تھا۔ پاک روح کی خدمت پاک روح قوت دیتا اور اس قابل بناتا ہے کہ کلیسیا یسوع کی مافوق الفطرت گواہی دے۔ روح کے بپتسمہ سے یہ قوت نکلتی ہے، لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اس روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یسوع مسیح سردار کاہن شفاعت کرنے والا کہلاتا ہے۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمان سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور فضل حاصل کریں، جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے گا۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ پاک روح دعا اور منت اور التجا کا روح کہلاتا ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور پر ہم کو دعا کرنا چاہیے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کر اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ پاک روح کی خدمت بطور دعا میں ہماری مدد کرتی ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ خدا کی مرضی کے مطابق اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا اور شفاعت کرنا۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے درمیان صلح کرانے والا کہلاتا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی کا بھی ایک، یعنی یسوع مسیح، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے۔ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لو اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں
باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ افسیوں 2:18 آیت۔ اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام ہوں خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اسی لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کے درمیانی ہونے کے خدا سے ہماری انفرادی صلح۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ معافی، محبت اور صلح کی روح اکٹھی کام کرتی ہے۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ پاک روح تمام ادوار میں، طبقات اور کلیسیائی روایات میں صلح کرواتا ہے، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ یسوع اچھا چرواہا کہلاتا ہے، اس لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ روح القدس ہدایت اور رہنمائی کا روح کہلاتا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اور وہ فروگیا اور کلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بنونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ پس وہ موسیہ سے گزر کر تروآس میں آئے، اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدنی آدمی کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ اتر کر کلانیا میں آ اور ہماری مدد کر۔ اس کے رویا دیکھتے ہی تم نے فوراً کلانیا میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا، اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے کو ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ تو بھی تو نے اپنی گناہ گوں رحمتوں سے ان کو بیابان میں نہ چھوڑ دیا،
دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستہ میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ چرواہے کی لاٹھی اور عصا، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ رہنمائی اور ہدایت کے روح کے طور پر پاک روح، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا۔ جب خدا کے لوگ خدا کی مرضی پوری نہیں کرتے تو پاک روح ان کی اصلاح اور تنبیہ کرتا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ رہنمائی حاصل کرنے کی ایک بہترین مثال بحری جہاز چلانے والے کپتان اور لائٹ ہاؤس کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں۔ ان لائٹ پوسٹ کی مدد سے جہاز چلانے والا خطرے، اندھیرے اور کھو جانے سے بچ جاتا ہے۔ جب لائٹ ہاؤس کی 3 روشنیاں ایک ہی قطار میں ہوں تو آگے بڑھنا محفوظ ہوتا ہے، اور اگر یہ تینوں روشنیاں ایک قطار میں نہ ہوں تو جہاز کا کسی چٹان سے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مسیحیوں کے لیے یسوع مسیح لائٹ ہاؤس ہے، اور 3 ساحلی روشنیاں ہیں: خدا کا کلام، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اندرونی گواہ، روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رت کے ساتھ ہو لے۔ اختیار کی روح، یسوع کو سارا اختیار دیا گیا ہے۔ وہ اعلیٰ اقتدار والا، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا کہلاتا ہے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر ہے، جو تم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے مخلصی بخشی۔ پاک روح اختیار کی روح کہلاتا ہے، لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، دلہا دلہن بھی انگوٹھی پہنتے ہیں، یہ اختیار کی علامت ہے۔ خدا کا عصا، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے
آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یسوع کا بدروحوں پر اختیار۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں بدروحوں پر قدرت اور اختیار بخشا۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ یسوع نے کہا، کیا تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے؟ یسوع نے کیا وعدہ کیا؟ نمبر 1، تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ تم ساری دنیا میں میرے گواہ ہوگے۔ تم مسیحی زندگی گزارنے کے لیے قوت پاؤ گے۔ یسوع نے شاگردوں سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ لیکن جب تم پر روح القدس نازل ہو تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ جب وعدہ کے مطابق روح القدس عید پینتیکوست کے دن نازل ہوا تو کیا ہوا؟ وہ سب ایک جگہ جمع تھے، روح القدس، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیہ اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ اس وقت اور آج بھی روح القدس کیوں درکار ہے؟ روح القدس کے نازل ہونے سے پیروکار شاگردوں میں کیا تبدیلی آئی تھی؟ آخرکار کس وجہ سے شاگرد ایمان لے آئے؟ روح القدس کے نزول کے متعلق پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح القدس میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یسوع خدا کے واضح منصوبے اور قبل از وقوع علم کے مطابق مصلوب ہوا۔ اے اسرائیلیو، یہ سب باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر
ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اسی طرح یسوع کو خدا نے جلایا، جس کے ہم گواہ ہیں۔ پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سربلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کرنے جس کا کہا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خدا نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند مسیح میں مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ روح کا رد عمل۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ وعدہ تمام امتوں اور قوموں کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ آمین۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔